بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت اہم اور حساس خبر پر۔ کیا واقعی پاکستان کی فوج غزہ جا رہی ہے؟ اور کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے؟ یہ دونوں سوالات اس وقت سوشل میڈیا اور بین الاقوامی میڈیا پر تیزی سے گردش کر رہے ہیں، تو آئیے حقائق کے ساتھ اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے ایک نئے غزہ پیس پلان کے تحت ایک بین الاقوامی امن فوج تشکیل دی جا رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس فورس میں مسلم یا عرب ممالک کی افواج کو شامل کیا جائے گا، اور اسی تناظر میں پاکستانی فوج کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے کچھ معروف صحافیوں کے مطابق اسلام آباد میں واقعی یہ موضوع زیر غور ہے، یعنی حکومت اور عسکری حلقوں میں یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ پاکستان کو اس فورس کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں۔ اسی دوران مشہور اینکر وسیم بادامی نے جب وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ سے سوال کیا کہ کیا پاکستان کو غزہ میں امن مشن کے لیے فوج بھیجنی چاہیے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر اس سے خطے میں امن قائم ہوتا ہے اور جنگ نہیں بڑھتی تو پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ یعنی حکومت کے بیانات سے صاف ظاہر ہے کہ دروازہ بند نہیں ہوا، لیکن ابھی کوئی حتمی فیصلہ بھی نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا نے اس خبر کو بالکل مختلف انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن لے لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان 20,000 فوجی غزہ بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان جلد اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، لیکن یہ تمام دعوے پاکستان کے سرکاری ذرائع نے صاف طور پر مسترد کر دیے ہیں۔ DGISPR اور PTV نیوز دونوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس کے تحت اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، یعنی یہ سب پروپیگنڈا ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ اگر اسرائیل پاکستان کی شرکت پر اعتراض نہیں کر رہا تو آخر کیوں؟ کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل سمجھتا ہے کہ پاکستان، آذربائیجان اور انڈونیشیا جیسے ممالک کا غزہ کے اندر کوئی براہ راست مفاد نہیں ہے، جبکہ ترکی ایک فعال کھلاڑی ہے۔ اس لیے اسرائیل ترکی کی شمولیت نہیں چاہتا۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ ترکی اور پاکستان دونوں ہی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اسرائیل پاکستان کی موجودگی کو شاید غیر جانبدار سمجھتا ہے۔ اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو واقعی ایک ایسی فورس کا حصہ بننا چاہیے؟ دیکھا جائے تو ماضی میں بھی پاکستان نے بین الاقوامی امن مشنز میں حصہ لیا ہے، جن میں صومالیہ، کانگو اور دارفور میں پاکستانی فوج اقوام متحدہ کے جھنڈے تلے کام کر چکی ہے، اور ان کے مشن میں ہمارے کئی بہادر سپاہی شہید بھی ہوئے ہیں۔ لیکن غزہ کا معاملہ مختلف ہے۔ یہاں ایک طرف اسرائیل ہے تو دوسری طرف حماس، جو کہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، اور ان دونوں کے درمیان زمینی حقائق بہت پیچیدہ ہیں۔ اگر پاکستان کسی پیس فورس کا حصہ بنتا ہے تو یہ فیصلہ نہ صرف فوجی بلکہ سیاسی اور مذہبی لحاظ سے بھی بڑا حساس ہوگا۔ اس لیے بہت سے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے یمن کی جنگ کے وقت پاکستان نے ایک متوازن پالیسی اپنائی تھی۔ تب بھی دباؤ بہت تھا، مگر پاکستان نے دانش مندی سے فیصلہ کیا اور خطے میں غیر جانبدار رہ کر کردار ادا کیا۔ شاید آج بھی وہی حکمت عملی بہتر ثابت ہو۔ اب سوال یہ ہے، کیا پاکستان کو غزہ میں امن فوج کے طور پر جانا چاہیے؟ اگر اس سے انسانی جانیں بچتی ہیں تو یہ ایک مثبت قدم ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے نتیجے میں پاکستان کسی سیاسی یا مذہبی تنازع کا حصہ بن جاتا ہے تو نقصان بہت بڑا ہونے والا ہے۔ لہٰذا فیصلہ سوچ سمجھ کر علاقائی مفادات، بین الاقوامی قوانین اور عوامی رائے تینوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہوگا۔ آخر میں آپ سب سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں پاکستان کو غزہ میں امن فوج بھیجنی چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ میں اپنا موقف ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے تجزیے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔